السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بن مانگے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بہت عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں، اکبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی غنی بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اللہ تعالی نے انہیں بیکار نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اولاد دی ہے وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں، اور جن کو اولاد نہیں دی ہے وہ صبر کریں، اللہ تعالی سے امید رکھیں، اللہ تعالی سے دعائیں کریں، اللہ کے یہاں پر دیر نہیں۔ اللہ تعالی نے چاہا تو بہت جلد ان حضرات کو بھی اولاد ہو جائے گی جن کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالی سے ہم یہ دعا کرتے رہیں۔ میرے محترم سامعین حضرات، جن کو اللہ پاک نے اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ انہیں کھلایا پلایا، کپڑا پہنایا، دیگر جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری اشیاء ہیں وہ چیزیں انہیں عطا کر دیں، یہ صرف جو ہے یہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کو دین سکھائیں، انہیں اخلاق سکھائیں، انہیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھائیں، جو طریقہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا گئے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی باپ نے یا کسی ماں نے اپنے بچوں کو صرف دنیا داری سکھائی، دنیا کے کام سکھائے اور دین سے دور رکھا، تو یاد رکھیے کہ کل یہی بچے ان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہی بچے دنیا اور آخرت میں رسوائی اور ذلت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ پھر اس وقت رو کر افسوس کر کے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے عقل مندی اس میں ہے کہ اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں، دینداری سکھائیں، انہیں یہ سکھائیں کہ ایمان کیا چیز ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کے پیارے پیارے قصے انہیں سنائیں، تاکہ بچپن سے ہی ان کے اندر دینداری آ جائے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے ایک اسوہ بنائے، ایک آئیڈیل بنا لیں، اور صحابہ اکرام کی زندگی کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ میرے محترم سامعین حضرات، اپنے بچوں کے اندر بچپن سے ہی غریبوں کے ساتھ احسان کرنا، غریبوں کی امداد کرنا اور ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ عادت ان کے اندر ڈالوائیں۔ بچپن سے ہی ان کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، تاکہ بڑا ہو کر وہ متکبر نہ رہے، اس کے اندر تواضع کا جذبہ آ جائے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آج غریبوں کی تو دور کی بات ہے، بچہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا ہے، بچہ اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا ہے، انہی کو برا بلا کہتا ہے، یہاں تک کہ ان پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ لہذا اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی وجہ سے ہی آج ماں باپ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ماں نے جس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا، وہ ماں کو آنکھیں دکھا رہا ہے، ماں کو برا بلا کہہ رہا ہے، ان کو گالیاں دے رہا ہے اور ان کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ تو لہذا سمجھ جائیے کہ تربیت میں کوتاہی ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں
جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کی اچھی پرورش کی، ان کا بہت خیال رکھا، پھر بھی یہ ایسا کیوں بن گیا؟ تو دیکھیے کہ جب وہ بچہ گھر میں تھا تو آپ کا مطیع و فرمانبردار تھا، آپ کی نگرانی میں تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر چلا گیا اور باہر کے ماحول میں وہ چلا گیا تو پھر اس کے بعد اس کے نئے نئے دوست بننے لگے، آپ کو اس کی فکر نہ رہی، آپ تو یہ سوچتے رہے کہ ہم تو اس کو اچھی تربیت دے رہے ہیں اور گھر میں جو ہے اچھا ماحول ہے تو بچہ بھی اچھا بن جائے گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ اندر کے ماحول سے بہت زیادہ، بلکہ 80-90% بھی اگر ہم کہیں تو اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی، بلکہ بہت زیادہ نقصان باہر کے ماحول میں ہے۔ ہم نے کئی واقعات کو سنا ہے، کئی واقعات کو پڑھا ہے کتابوں کے اندر، ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے لکھا ہے، اور آج بھی ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کے گھر میں باپ عالم ہے، حافظ ہے، ماں بھی دیندار ہے اور گھر کا بڑا اچھا ماحول ہے، لیکن اسی گھر کا بچہ جب گھر سے باہر ہو گیا، باہر کے ماحول میں چلا گیا تو ماں باپ اس سے بے خبر رہ گئے۔ باہر کے ماحول میں بچہ کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے اس کی دوستی ہے، اس کی انہیں کوئی بھی فکر نہیں تھی، جس کے نتیجے میں دھیرے 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 اس کے اندر اس کے ان بدمعاش اور ان بد اخلاق دوستوں کے اخلاق پیدا اس کے اندر آ گئے، ان کی چیزیں اور ان کے رہن سہن کا طریقہ اس کے اندر آ گیا، جس کے نتیجے میں وہ برا بن جاتا ہے اور ایک دن وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ تو لہذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ اپنے گھر کے ماحول میں بچے کا خیال رکھتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اسی طرح سے گھر کے باہر بھی دیکھنا چاہیے کہ بچہ گھر سے باہر جانے کے بعد کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کن لوگوں سے اس کی دوستی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، ان کا ریکارڈ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کے بچوں کو جن کو اللہ پاک نے اولاد جیسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو گھر کے ماحول میں بھی نیک بنائے رکھے اور گھر کے باہر بھی جائیں تو اچھے لوگوں سے دوستی کریں، نیکوں سے دوستی کریں، صالحین سے دوستی کریں، اور گھر کے ماحول میں جو ان کو سکھایا جاتا ہے اچھی اچھی باتیں، اس کو صرف گھر کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر جانے کے بعد بھی یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی ہمیں برا دوست مل جاتا ہے، برا انسان مل جاتا ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہم ان سے دور رہیں، کنارہ کشی اختیار کریں۔ اگر ہو سکے تو ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے جو ہے خود کے بگڑنے کا خوف ہے تو لہذا اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کی دین کی ترقی کے لیے ہو اور اس کی اصلاح کے لیے ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی کے اندر ہم برائی دیکھتے ہیں تو برائی کے لیے اللہ تعالیٰ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے دور رہیں۔ ان سے بغض اسی لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو لہذا ان سے دور رہنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھا انسان بنائے، نیک انسان بنائے۔ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے ہم سب کو اللہ کا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا طریقہ ہو، جس طریقے پر چل کر انشاءاللہ تعالی کل ہم حشر کے میدان میں انبیاء اکرام کے ساتھ اٹھیں گے، صلحاء و صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اسی طرح سے صحابہ اکرام کی جماعت میں بھی ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، جو کہا گیا، جو سنا گیا اس پر کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔